بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج میں آپ سے مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کی بائیوگرافی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کا شمار دور حاضر کے تصوف و سلوک کے صف اول کے مشائخ میں ہوتا ہے۔ مولانا 1 اپریل 1953 کو جھنگ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام جناب اللہ دیتا تھا جو حافظ قرآن تھے۔ آپ کی تربیت میں آپ کے بڑے بھائی ماسٹر احمد علی کا بڑا کردار ہے۔ آپ نے 1967 میں میٹرک اور 1971 میں پنجاب یونیورسٹی سے BS کیا۔ 1976 میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں BS کیا اور لمز یونیورسٹی سے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا کورس کیا۔ غیر نصابی سرگرمیوں میں آپ اسکول میں جمناسٹک، کرکٹ، فٹ بال اور سوئمنگ میں ماہر رہے۔ آپ دینی لحاظ سے حافظ قرآن بھی ہیں اور آپ نے دورہ حدیث کی اعزازی ڈگری جامعہ رحمانیہ جہانیہ منڈی اور جامعہ قاسم العلوم سے حاصل کی۔ انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ ایک معروف انجینئرنگ ادارے سے وابستہ ہوئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے جنرل مینیجر بنے۔ 40 سال کی عمر میں اسی پوزیشن سے استعفیٰ دیا اور اپنے آپ کو دین کی ترویج کے لیے وقف کر دیا۔ 1982 میں آپ کو خواجہ حضرت غلام حبیب صاحب چکوال والوں کی جانب سے اجازت و خلافت ملی۔ آپ کی شادی حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی صاحب کی صاحبزادی سے ہوئی، جن سے 2 صاحبزادے حضرت مولانا حبیب اللہ نقشبندی اور حضرت سیف اللہ نقشبندی پیدا ہوئے۔ آپ کی آواز میں قدرتی حلاوت پائی جاتی ہے۔ آپ کا انداز بیان منفرد ہے۔ آپ کے بیان سن کر لوگ توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ آپ پر اتباع سنت کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے عمل میں سنت کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ آپ اب تک تقریباً 70 سے زائد ممالک میں دین کی دعوت لے کر جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے بے شمار لوگوں نے کلمہ پڑھا اور لاکھوں لوگوں کو سچی توبہ نصیب ہوئی۔ آپ سعودی عرب، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، بھارت، تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، نیپال، بنگلہ دیش، وسطی ایشیائی ریاستیں، متحدہ عرب امارات، ترکی، برطانیہ، فن لینڈ، جرمنی، فرانس، سنگاپور، کینیڈا، امریکہ اور اس کی 22 ریاستیں اور ساتھ ساتھ روس کی 9 ریاستیں، مصر، افغانستان، جنوبی افریقہ اور کئی دیگر ممالک کا سفر کر چکے ہیں۔
آپ اردو کے علاوہ انگریزی اور عربی میں بھی بیان کرتے ہیں۔ آپ کی کامل شخصیت کی دلیل یہ ہے کہ دنیا کے لاکھوں علماء کرام آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں۔ آپ کو سننے والوں میں ایک بڑی تعداد بھارت سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سے پہلے دو شخصیات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جن کا سکہ بھارت پر چلتا تھا۔ اس کے بعد آپ ہی وہی شخصیت ہیں جن سے پورے بھارت کے علماء و مشائخ آپ سے محبت اور تعلق رکھتے ہیں۔ آپ رسمی پیروں کی طرح اپنے مریدین کو محض دعا ہی نہیں دیتے، بلکہ ان کو علم و آگاہی اور حکمت و دانائی بھری تعلیم دیتے ہیں۔ آپ کے بیانات کی طرح آپ کی کتابیں بھی آپ کے گہرے علم کا پتہ دیتی ہیں، جن میں عشق الہی، عشق رسول، تصوف و سلوک، حیا و پاک دامنی، خطبات فقیر، با ادب با نصیب اور دیگر کتب شامل ہیں۔ آپ نے 1986 میں دارالعلوم جھنگ اور جامعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قائم کیا۔ جھنگ میں ایک عالمگیر طرز کے تعلیمی مرکز کی بنیاد رکھی، جسے جامعہ مہد الفقیر الاسلامی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مکتبۃ الفقیر کے نام سے آپ نے ایک بہت بڑا اشاعت دین کا ادارہ قائم کیا، جس کے بیرون و اندرون ملک میں سیل سینٹر قائم رہے ہیں اور مزید بھی کر رہے ہیں۔ آپ کے سینکڑوں میں خلیفہ اکرام ہیں جن کو آپ نے تعلیم و تربیت کے بعد اجازت و خلافت سونپی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت جی کو عمر خضری عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھی حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کی بائیوگرافی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔